بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک تو جو فیض آباد دھرنا کیس تھا، اس پہ عمل درآمد کا فیصلے پر نظر ثانی کیس، اب وہ دوبارہ 1 نومبر اس کی تاریخ لگا دی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے۔ تمام پارٹی سے جواب بھی مانگا اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کیا نکلتا ہے، کیونکہ اس فیصلے کے مطابق جو لوگ شریک تھے فیض آباد دھرنے میں، جن کا تعلق جو نان سیاسی لوگ تھے، یعنی عسکری اداروں کے لوگ تھے، جنرل فیض اور جنرل قمر جاوید باجوہ، معاہدے کے مطابق یہ جو فیصلہ تھا اس میں ان کے خلاف کارروائی کا کہا گیا تھا، جو بھی ذمہ داران ہیں۔ اور نواز شریف صاحب بھی بار بار یہ کہتے رہے ہیں، اور مینار پاکستان میں جو جلسہ تھا اس میں بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ کون لوگ ہیں جو 2-3 سال کے بعد ہمیں عوام سے جدا کر دیتے ہیں، اور اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ وہ بالکل بھی اس معاملے میں یہ نہیں سمجھتے کہ معافی ہونی چاہیے اور اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ تو دونوں جو میاں نواز شریف صاحب کی جو ڈیمانڈ ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان جس طرف جا رہی ہے، جو پرسیپشن ہے لائرز کا، اس کے مطابق یہ جو معاملہ ہے، یہ جو کیس ہے، اس میں لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن اسی بیچوں بیچ آج اعتزاز احسن صاحب نے جناب سردار لطیف خان کھوسا کو اپنا وکیل بنا کے ایک انہوں نے پٹیشن دائر کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں مسنگ پرسنز کے حوالے سے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اچھا، ایک میں بتا دوں کہ میں آپ کو اپنے اس ویلاگ میں عمران خان صاحب کی جو اپنے بچوں سے ملاقات ہوئی ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا گفتگو ہوئی ہے رپورٹڈلی، اور بچوں نے کیا کہا، عمران خان صاحب نے کیا کہا، ہوگا کیا، یہ میں اب اس ویڈیو میں آگے جا کے بتاؤں گا۔ لیکن ابھی اعتزاز احسن نے پٹیشن ایک فائل کی ہے تھرو سردار لطیف خان کھوسا کے مسنگ پرسن کے حوالے سے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو مسنگ پرسن کا جو فنامنا ہے، جو معاملہ ہے، اس پر ایک تو جو کمیشن کی جو تشکیل نو ہونی چاہیے، اس وقت ایک ریٹائرڈ جج جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب ہیں، تنخواہ سپریم کورٹ کے جج کے برابر لے رہے ہیں، لیکن 10 سال سے، اور ایک بڑا سیکریٹریٹ ہے، کئی لوگ اس میں ملازمت کر رہے ہیں، اور کروڑوں روپے، اربوں روپے پچھلے 10 سال میں خرچ ہو چکے ہیں اور اس کا نتیجہ نہیں نکلا۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ صرف تھا بلوچستان میں، لیکن اب یہ پنجاب میں بھی ہے، پورے پاکستان میں ہے، اور انہوں نے مسنگ پرسنز کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں، پھر کوئی کہتا ہے کہ میں چلا کر کے آیا ہوں، شیخ رشید کا نام تو نہیں لیا لیکن ان کا حوالہ دیا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ضمیر جاگ گیا، یہ وہ ذکر کر رہے تھے نام لیے بغیر پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کا جنہوں نے آ کے پریس کانفرنسز کی عمران خان کے خلاف۔ پھر انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کو، یعنی اظہار رائے کے حوالے سے بھی عمران ریاض کا بھی اپنی پریس کانفرنس میں اعتزاز صاحب نے، سردار لطیف خان کھوسا صاحب نے جو جوائنٹ پریس کانفرنس کی اس میں اس کا ذکر کیا۔ جو ڈیمانڈ کی ہے انہوں نے وہ یہ کیا ہے کہ ایک حاضر سروس جج سپریم کورٹ کا مسنگ پرسن کا جو کمیشن ہے اس کا سربراہ ہونا چاہیے، اور اس کی تشکیل نو ہونی چاہیے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے جو صدر ہیں وہ بھی اس کے ممبر ہوں، انٹیلیجنس بیورو کے جو ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں وہ بھی اس کے ممبر ہوں، اور پھر آئی ایس آئی کے ڈی جی سی انہوں نے کہا کہ وہ بھی اس کمیشن کے ممبر ہوں، سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ اس کے ممبر ہوں، اور چاروں جو بارز ہیں پروونشل ہائی کورٹس کی، ان کے سربراہ اس کے ممبر ہوں۔ پاکستان بار کونسل تھرو اپنے وائس چیئرمین اس میں انہوں نے کہا کہ وہ ہونا چاہیے۔ پھر جو وومن کمیشن ہے اس کی سربراہ جو ہیں وہ ہونی چاہیے، اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا ممبر جو ہے وہ اس میں ہونا چاہیے، اور جو بھی مسنگ پرسنز ہیں جن کی بھی کمپلینٹس ہیں وہ آئیں اس کمیشن میں آ کے وہ جب بات کریں گی، اور
وہ تمام لوگ جو کنسرن یا ریلیٹڈ ہیں جب وہ اس کمیشن میں ہوں گے تو پھر جو نتیجہ ہے اس کا وہ ان کمپلینٹس کا وہ نکلے گا اور یہ مسئلہ حل ہوگا، کیونکہ ابھی بہت بڑی تعداد میں انہوں نے یہ کہا کہ لوگ جو ہیں وہ مسنگ ہے، اور پھر کے پی میں انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ مسنگ ہیں۔ آج جو ایک اور ڈیولپمنٹ تھی، اس طرح کے بہت سارے کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگے ہوئے تھے، کوئی 9-10 کیس تھے مسنگ پرسنس کے، ان کی فیملیز موجود تھیں، لیکن وہ جو کیسز ہیں وہ بغیر سنوائی کے آج وہ کاز لسٹ جو ہے وہ چینج ہو گئی، یا وہ ڈی لسٹ ہو گئے، یا بینچ اویلیبل نہیں تھا، سم تھنگ ہیپن کہ ان کے کیسز نہیں ہوئے، تو وہ پھر پہنچے وہاں پر سپریم کورٹ میں، اور ان فیملیز کا مکالمہ بھی ہوا اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ اور سردار لطیف خان کھوسہ کے ساتھ۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ یہ ایک بہت اہم ایشو ہے۔ اچھا، اس میں مسنگ پرسن کے حوالے سے ایک بات میں کہوں کہ جو ہماری ایجنسیز ہیں وہ بارہا یہ کہتی ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگوں کا الزام ہم پر لگا دیا جاتا ہے، کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ مسنگ پرسنز ہو گئے ہیں، جبکہ وہ خود دوسرے جگہوں پہ چلے جاتے ہیں، نقل مکانی کر جاتے ہیں، کوئی افغانستان چلا گیا، کوئی باہر چلا گیا، اور پھر کئی دفعہ یہ بھی ہوا ہے کہ جب پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں تو بہت سارے لوگ پھر جو مقابلے میں مارے گئے وہ مسنگ پرسنز جن کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ تھے۔ تو یہ ایک بڑا سینسٹیو معاملہ ہے۔ اس میں یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ شاید سب کچھ یہ پاکستان کی ایجنسیز کر رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ کر بھی رہی ہوں، لیکن کچھ اور بھی اس میں فیکٹرز ہیں۔ بہت سارے لوگ خود چلے جاتے ہیں اور ٹریننگ کیمپس میں چلے جاتے ہیں، وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے ورثاء یہ کہتے ہیں جی کہ وہ مسنگ ہو گئے ہیں۔ اچھا، اب یہ کہنا سب کے بارے میں کہ وہ دہشت گردی میں چلے گئے ہیں اور ان کے ورثاء کلیم غلط کر رہے ہیں، بہت غلط ہے، بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ میں ایسی بات ہرگز نہیں کر رہا، لیکن میں جو مختلف پرابیبلٹیز ہیں اور جو ایجنسیز کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ 2-2.5-3 ہزار جو کیسز ہیں اس طرح سے ہم نے نپٹائے بھی ہیں، لیکن بہرحال ایسے کیسز بہت زیادہ ہیں، اور جب ایک ایسا بڑا اسٹرانگ کمیشن ہوگا جو اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر اس میں یہ گنجائش نہیں رہے گی کہ آپ کسی پر ناجائز الزام لگا سکیں، اور ان کے مطابق یہ بہت جو ہے نا وہ یہ اچھی ایک چیز ہے۔ اب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ دیکھیں کیا کرتا ہے۔ بہرحال یہ ایک بڑی امپورٹنٹ خبر تھی جو میں نے کہا آپ کے ساتھ میں شیئر کر لوں۔ دوسرا، عمران خان کی ملاقات ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے اپنے بچوں کے ساتھ، تقریباً آدھا گھنٹہ کی بات ہوئی، اور ایک ہمارے دوست جو اس کنورسیشن سے آگاہ ہیں، ان کے بچے جو ہیں وہ جذباتی تھے خاصے گفتگو میں، اور ان کے بیٹے قاسم نے یہ کہا اپنے والد سے کہ کیا آپ لندن نہیں آ سکتے، انگلینڈ آ جائیں، آپ چھوڑ دیں پاکستان کو، یہ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ بہتر نہیں ہے۔ تو اس پر عمران خان نے بڑی دھیمے انداز میں انہیں سب کچھ سمجھایا، لیکن قاسم نے پھر انسسٹ کیا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اب ایسی صورتحال میں آپ اپنی جان تو نہیں گنوا سکتے۔ تو اس پر عمران خان نے کہا کہ اگر میں جو کچھ میں جس کے لیے اسٹرگل کر رہا ہوں، جس کام کی میں کوشش کر رہا ہوں، اور میں پوری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ وہ کھڑے ہو جائیں، تو اگر میں چھوڑ کے آ جاؤں گا نا تو میرے ضمیر کے اوپر اتنا بوجھ ہوگا کہ شاید پھر میں زندہ نہ رہ سکوں۔ تو میں جس مقصد کے لیے کام کر رہا ہوں میں اسی مقصد کے لیے کام کرتا رہوں گا، اینڈ آئی آسک یو ٹو پرے فار می اینڈ ٹیک کیئر آف یور مدر اینڈ فیملی۔ بڑا جذباتی گفتگو مجھے بتایا گیا کہ یہ ہوئی ہے، لیکن عمران خان صاحب نے اپنے بچوں کی یہ جو درخواست تھی کہ وہ باہر آ جائیں اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ جس مقصد کے لیے کھڑے ہیں اپنی قوم کو تنہا نہیں چھوڑیں۔ بہرحال یہ ہمارے پاس ہے آج کی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو جلد آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے تب تک، اللہ نے